پھر اس کے بعد امام قیم الجوزی بتاتے ہیں کہ سلسلہ ان باتوں کا یہاں ختم نہیں ہوتا. جو انسان بہت زیادہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اس کے لیے بہت عذاب ہے. اسی لیے اس سارے معاملے کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. دنیا میں بھی انسان کے لیے پریشانی ہے، آخرت کا بھی عذاب بڑا سخت قسم کا ہے. اور پھر بات یہاں پہ بھی نہیں ختم ہوتی. جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چیپٹر 26 میں دیکھیں، سورہ روم کی آیت نمبر 41 آ رہی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم کس کس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. اتنی بڑی گاڑی میں جا رہے ہوں گے، بہت پڑھے لکھے ہوں گے، ٹاپ یونیورسٹی سے نکل رہے ہوں گے، اور بڑے برانڈڈ سٹور سے کچھ کھانے کی چیز لی ہوگی، اور شیشہ کھولیں گے باہر یوں پھینکیں گے. فساد کر دیا ہم نے. جہاں ہم بیٹھیں گے ہم لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے اسمیل آ رہی ہے، بدبو ہے، پتہ نہیں کیسی ہے، اس کو انگلش نہیں بولنی آتی. اٹھیں گے خود اپنا سارا گند وہیں پھینک آئیں گے. اچھا، میں تو ہر ایک کو کہتی ہوں گھر جا کر اپنی الماری کھول کے دیکھ لیں، اپنا کمرہ کس طرح چھوڑ کے ہیں وہ دیکھ لیں. تو انسان تو اس حد تک اپنے وہ مسئلوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہا. دماغ بھی بکھرا ہوا ہے، دل بھی بکھرا ہوا ہے، جسمانی طور پہ بھی جو کرنے والے کام ہیں، اور ہم اپنے معاشرے کو، حالات کو، ہر چیز کو خراب کر دیا. یعنی یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے جیسے اوزون ڈپلیٹ ہو رہی ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ درخت کاٹ رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسی فیکٹریاں لگا رہے ہیں، ایسا مٹیریل استعمال کر رہے ہیں جس سے خرابی پھیل رہی ہے، جس سے اوزون لیئر کو خراب کر کے اپنی صحت کو ساتھ ساتھ خراب کریں. تو بات یہاں سے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ کیسے ہوتے ہیں. گناہ اور اس کی سزا اس طرح آپس میں جڑی ہوئی ہے، بالکل ساتھ ساتھ ہے، اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا. جیسا گناہ ہوگا وہ جگسا پزل کے طرح اپنے پیس کے ساتھ مل جاتا ہے، ویسی سزا ہوگی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس کے بعد چیپٹر 27 میں اب ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا ہے امام قیم ابن الجوزی نے. مسئلہ کیا ہے؟ گناہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ غیرت نہیں ہے، غیرت ختم ہو گئی ہے. اور غیرت کیا ہے؟ یہاں پہ آپ پڑھیں، اس کے آتا ہے کہ معاصی کی سزا یہ ہے کہ انسان کے دل سے وہ غیرت فنا ہو جاتی ہے جس سے قلب کی حیات و اصلاح وابستہ ہے. بیزل ٹیمپریچر کی طرح یہ قلب بغیر غیرت کے زندہ نہیں رہ سکتا. غیرت کی حرارت ہی قلب کی خباثت اور ناپاکی اور مذموم صفات، ذلیل اور خسیس اور صاف کو جلا دیتی ہے، جس طرح کہ آگ کی بھٹی سونا، چاندی اور لوہے کا زنگ جلا دیتی ہے. تو اصل کیا بات ہے؟ یہ ایک بیزل ٹیمپریچر کی طرح ہے. جب انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے تو اس غیرت کی وجہ سے انسان بہت سے کام کر پاتا ہے. تو دل ہمارا غیرت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. غیرت ضروری ہے انسان کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا سعد بن عبادہ کی غیرت پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ یقین کرو میں اس سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے. یعنی کوئی معاملہ تھا جس میں سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی وائف کو بہت زیادہ اسٹرکٹلی وارن کیا، اور جب انہوں نے وارن کیا تو سب لوگوں کو ذرا حیرت ہوئی کہ بھئی اتنا تو ہارش نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے یہ فرمایا، میں تو اس سے بھی زیادہ غیور ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ غیور ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے اندر یہ سینسٹیوٹی نہ ہو اور یہ غیرت کا جو معیار ہے وہ نہ ہو. اسی طرح ایک اور حدیث میں کیا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورج گرہن کے موقع پہ فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیور نہیں کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے. تو اب دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان میں غیرت ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب ہماری غیرتیں کہاں ہیں؟ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے اور اس کو اتنی لائکس اینڈ ہٹس مل رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں، عریاں ترین ڈانس کرتے ہوئے. بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں اور امی آتی ہیں اور امی بہن کو اشارہ کرتی ہیں، پاؤں نیچے کرو، ڈریس اپنا ٹھیک کرو. وہ کہتی کیا بھائی ہے، کیا اس کو نہیں پتہ؟ سب کو پتہ ہوتا ہے. یعنی جب ہم ایک جوانی کے فیز میں تھے تو جب منتھلی سائیکل ہوتا تھا تو ہم چپ کر کے صبح اٹھتے تھے رمضان میں اور پریٹینڈ کرتے تھے روزہ رکھ لیا ہے.
صرف اس لیے کہ ایک شرم و حیا کا تقاضا ہوتا تھا. اور اب لڑکیاں کہتی ہیں پتہ ہونا چاہیے نا اس کو بھی منتھلی سائیکل ہے, میں کیوں اٹھوں, میں نہیں اٹھ سکتی, بتا دیں اسے. اور اب ایسی کیمپینز چلتی ہیں جس میں آپ کے جو سینیٹری پیڈز ہیں ان کو ڈسپلے کیا جاتا ہے کہ جی سب کو پتہ چلے کیا فرق پڑتا ہے. حیادار لڑکیوں کے لیے رشتے کیوں مشکل ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہر موقع پہ اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ جی میں چاہتا ہوں میری بیوی بہت اچھی نظر, بہت خوبصورت نظر آئے. اور جی سارے فرینڈز آ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یار بھابی فٹ. اور کہتے ہیں دیکھا کیسی لڑکی سے میں نے شادی کی ہے. بے غیرتی, اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اس طرح ایکسپوز کریں. تو ہماری غیرت کہاں ہے جب ہم غلط کام کرتے ہیں, حرام کام کرتے ہیں؟ غیرت آتی ہے ہمیں. ہمارے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے, ہم خود کئی دفعہ پرووائڈ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا میں تو ویپنگ نہیں کرتی لیکن چلو تم دھوئیں میں اڑا لو اپنا دکھ, تمہیں لا دیتی ہوں. لوگوں کو سمز چھپ چھپ کے لا کے دیتے ہیں, موبائل فون یوز کرنے دیتے ہیں, اس سے بات کر لو. غیرت کدھر ہے ہماری؟ اسی طرح جب ہم دوسروں کو غلط کام کرتے دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی چھوڑو بھئی دوسروں کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے. لڑائیاں کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں, چیٹ کرتے ہیں, غلط کام کر کے پھر ہم اوپر سے چڑھائیاں بھی کرتے ہیں لوگوں پہ. پھر اسی طرح صلہ رحمی, ہمیں کیوں نہیں غیرت آتی کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں, مجھے ان کو سلام کرنا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے. تو جہاں ہمارا پرسنل گین ہے وہاں دیکھیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے. ہماری حالت بری ہو جاتی ہے کہ ہاؤ ڈیئر سم ون مس یوز می, وہاں غیرت آتی ہے ہمیں. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے کھلے کھلے احکامات ٹوٹ رہے ہیں ہمیں کوئی غیرت نہیں آتی, ہم غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری غیرت جو ہوتی ہے ریئیکشن بیسڈ ہے, بہت پیسیو ہیں. امپورٹنٹ میٹرز میں ہمیں کوئی غیرت نہیں آتی. اور میڈیا نے بھی اب ہمیں کیا سکھا دیا کہ بھائیوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ بہن کو روکیں کہ سر پہ دوپٹہ رکھا ہے کہ نہیں. ہمارے بھائی تو کہتے تھے بھئی ہم نے نہیں ساتھ جانا جب تک بہنیں پراپرلی ڈریسڈ اپنی, فلاں جگہ نہ بہن نظر آئے, اس جگہ نہ جائے. اب کہتے ہیں بھائی سفوکیٹ کر رہا ہے, بھائی سفوکیٹ کر رہے ہیں, باپ غیور ہے تو سفوکیٹ کر رہا ہے. اور اسی وجہ سے لڑکی جو ہے وہ غلط کام کر رہی ہے. نہیں, لڑکی اس لیے غلط کام کر رہی ہے بیکاز اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا, اس کو غیرت کی بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. اسی لیے آپ دیکھیں نا, اب شادی ہوتی ہے تو اب میسیج ہی دیا جاتا ہے جی لڑکی جاب کرتی ہوگی تو اچھا ہے نا دونوں مل کر کام کریں گے. یعنی لڑکا غیور نہیں ہے, لڑکا یہ نہیں کہتا میں قوام ہوں, میرے اوپر ذمہ داری ہے, میں ہی کماؤں گا, میں ہی کھلاؤں گا. اور لڑکیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ لڑکیاں کیونکہ خود پیچھے بھاگی جا رہی ہیں فیمنسٹ قسم کی موومنٹس کے, وہ کہتی ہیں آئی وانٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ, میں خود کام کروں گی, میں مرد کو غیرت مند بھی نہیں بننے دوں گی, میں اپنی کمائی رکھوں گی, خود کھاؤں گی, خود پیوں گی, خود میرا لائف سٹائل ہوگا. اور پھر ہمیں جو میڈیا نے ایک پکچر دے دی ہے, میڈیا نے ہمیں کیا پکچر دی ہے کہ جہاں پہ غیرت ہے غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں. تو اس لیے غیرت تو ہونی نہیں چاہیے بیکاز اس سے تو عورتیں جو ہیں ان کو سپریس کیا جا رہا ہے. نہیں, جب غیور باپ ہوگا تو وہ اپنی بیٹی کی حفاظت کرے گا. جب غیور بھائی ہوگا تو وہ 12-1 بجے تک سویا نہیں رہے گا کہ بہن جا کے کما رہی ہے اور گھر کے خرچے پورے کر رہی ہے. جب مرد غیور ہوں گے اور اس میں ہم سب کا رول ہے کہ ہم ان کو غیور بننے دیں, تو پھر وہ ہمارا خیال کریں گے کہ جی میری بہن نے یا میری ماں نے یا میری بیوی نے یا میری بیٹی نے حج عمرے پہ جانا ہے, میں ان کے ساتھ جاؤں, ان کو اکیلا نہ بھیجوں کہیں, ان کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل کروں, ان کو پروٹیکٹ کروں. تو صحیح جائز غیرت جو کہ دین کا حصہ ہے وہ ہونی چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے. تو اللہ کی غیرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے مواقع دیتے ہیں کہ ہم کچھ کام صحیح کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے, گائیڈنس بھیجی. سو ایک سینگ ہے, اے وائز مین نیور نوز آل, اونلی فولز نو ایوری تھنگ. بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو ہر بات پہ کہتے ہیں مجھے سب کچھ پتہ ہے. جو عقل مند لوگ ہیں نا وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں. کوئی ان کو بتا دے کہ یہ گناہ ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں, گناہ ہے تو اس کو چھوڑنے کا پلان بناتے ہیں, گلٹ میں نہیں چلے جاتے صرف. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گناہوں پہ ہی اور مزید جو ہے وہ بات ہو رہی ہے, اور وہ کیا ہے کہ جب گناہ ہوتے ہیں تو پھر یہ وارننگ کا ٹائم ہوتا ہے, اس میں انسان کو محتاط ہونا چاہیے. اور کس چیز پہ کام کرنا چاہیے؟ چیپٹر 28 کو دیکھیں, حیا پہ. حیا کیا ہے؟ قلب کا جوہر حیات, یعنی یو آر اے لیونگ پرسن. حیات سے ہے نا حیا, ایک ٹھہرا ہوا پانی ہے, ایک چلنے والا پانی ہے. تو آپ نے ٹھہرا ہوا پانی بننا ہے تو بے حیائی آئے گی,
اس کے اوپر ہی مچھر بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر ہی گندگی آتی ہے. لیکن اگر آپ بہنے والا پانی ہیں، آپ زندہ ہیں، تو کوئی طاقت غلط کام آپ سے نہیں کروا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحیاء خیر کلہ، حیا سراسر خیر و بھلائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے پچھلی نبوت کے کلام میں سے جو کچھ پایا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو بھی جی چاہے کر گزرو. ہم اسی فیز پہ ہیں کہ جو دل چاہتا ہے کرتے رہتے ہیں بے حیائی کے ساتھ، کوئی فرق نہیں ہمیں پڑتا. تو انسان کے لیے سب سے بڑی سزا ہوتی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے، کنٹرول نہ ہو اپنے اوپر. اس کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، آپ وہ کام نہیں کر پاتے جو کرنا چاہیے، آپ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ احسان کا رویہ کبھی بھی نہیں آتا ایسے لوگوں کا. پریشانیاں ہی پریشانی ہیں. چیپٹر 31 میں دیکھیں، اینڈ میں حدیث آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی زنا کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب خور شراب نوشی کے وقت مومن نہیں رہتا، اور چور چوری کے وقت مومن نہیں رہتا، اور لٹیرا ڈاکو جبکہ ایسی چیز لوٹتا ہے جس پر لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ ایک انسان کلی طور پہ برا نہیں ہوتا، لیکن اس پہ فیزز آتے ہیں. تو جب آپ کا ایمان کا لیول ڈاؤن ہوگا تو اس کا سمجھیں کہ آپ کی امیونٹی کم ہوگی، آپ کا ریزسٹنس کم ہوگا، تب آپ کے اوپر آپ کا نفس بھی اٹیک کرے گا، شیطان کے وسوسے بھی زیادہ بھاری ہوں گے، اور آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. اسی لیے ہر وقت اپنے ایمان کے لیول پہ کام کرتے رہنا چاہیے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم سارا دن بیٹھ کے بس یہ کہتے ہیں ایمان بڑا ڈاؤن ہے، لو ہے، ایمان نہیں محسوس ہو رہا. آپ سوچتے کیوں ہیں؟ سارا دن کام کریں نا. ایمان کو بڑھانے والے تمام کام آپ کو قرآن میں بتائے جاتے ہیں، اس کی چیک لسٹ بنائیں، ہر وقت کام کریں. جب آپ ایک کام پھر دوسرا کام پھر تیسرا کام، جتنی دفعہ آپ کوئی کام کرتے ہیں آپ کے جسم میں ایک اچیومنٹ آتی ہے، سینس آف اچیومنٹ آتی ہے، ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے، ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے، اللہ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آپ کو آسانیاں بھی ملنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن وہ کہ ہم خود ہی غلط کام کر رہے ہیں پھر ہم نہیں چھوڑتے. تو گناہ دل کو بہت کمزور کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک رکاوٹ آ جاتی ہے. وہ جو بندشیں ہم ڈھونڈتے ہیں، اور وہی بات ہے کسی نہ کسی پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں بندشوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کے بجائے ہم جو ایک گناہ ہے وہ چھوڑیں نا، تو اطاعت کے راستے پہ آئیں، تو خود بخود وہ بندشیں جو ہیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. انسان پھر کمزور ہو جاتا ہے، انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. یہ چیپٹر 33 میں آ رہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ضلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، اور ناتوانی اور سستی سے، اور بزدلی اور بخل سے، اور قرض کے بوجھ سے، اور لوگوں کے غلبے سے. تو اصل کام کیا کرنا ہے؟ اب اپنے آپ کو ان گناہوں سے روکنا ہے، اس لیے کہ ہم کسی بھی گناہ کو بہت ہلکا نہیں لے سکتے. ان کے ساتھ ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں بہت بڑے بڑے ہیں، اور اس کو آپ نے ایسے سمجھنا ہے ان کا ڈومینوز ایفیکٹ ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو ڈومینوز ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا گناہ کیا، اس کو کیجولی لیا، وہ بڑھتا جائے گا، وہ پھیلتا جائے گا. اور یہ محبتوں میں بھی یہی ہوتا ہے، ایسی چٹ چیٹ کر لیتی ہوں، ایسی بات کر لیتی ہوں، اچھا چلو ایک دفعہ مل لیتی ہوں، اچھا ایک دفعہ ہاتھ پکڑ لیتی ہوں، اچھا ایک دفعہ، بس آخری دفعہ، پہلی دفعہ ایک دفعہ مزہ لے لوں، بس وہ ڈومینوز ایفیکٹ شروع ہو گیا. پھر آپ کو نہیں سمجھ آتی. اور اکثر لوگ جب اپنے باتیں شیئر کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں میرا تو پلان ہی نہیں تھا، میں تو کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، میں تو سوچا ہی نہیں تھا. لیکن کیونکہ وہ ڈومینوز ایفیکٹ، آپ نے بس ایک چیز کو شروع کر دیا. وہ جیسے ہوتا ہے نا، اب تو خیر پھر بھی آ گیا ہے واٹس ایپ پہ بھی کہ میسیج ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، اس پہ بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں، فوراً پوچھتے ہیں تم نے کیا ڈیلیٹ کیا ہے. چھوڑتے تو نہیں ہیں، لیکن آپ کئی دفعہ کچھ چیزیں جب آپ کلک کر دیتے ہیں وہ چلی جاتی ہیں، وہ واپس نہیں آتی. کئی دفعہ آپ نے ڈیلیٹ کرنے بھی لگے ہیں تب تک کوئی پڑھ چکا ہوتا ہے، کوئی سن چکا ہوتا ہے. تو یہ ڈومینوز ایفیکٹ ہے. چیپٹر 35 کو اب ہم دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ بات ہو رہی ہے طاعت عبادت کا ایک مضبوط قلعہ. اگر ہم قلعے کو دیکھیں، گئے ہیں کبھی کوئی فورٹ دیکھا ہے؟ کیسی فیلنگ آتی ہے؟ مضبوط. اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرنا ہے نا، یہ بالکل ایسے اپنے آپ کو ایک مضبوط قلعے کے اندر لے کر آنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پورے نظام کو سمجھتے ہوئے بہت سختی کے ساتھ اپنے آپ کو شدت کے ساتھ وہاں پہ ٹھہراتا ہے.
اسی لیے جو انسان معاصی کی طرف ہوتا ہے، ڈس اوبیڈینٹ ہوتا ہے، اب اس کی زندگی میں کیا ہے؟ لوگوں سے ڈرتا ہے، سوسائٹی سے ڈرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ، اس کو پھر انزائٹی ہوتی ہے، پھر اس کے اندر بے چینی آتی ہے، پھر اس کے دل کے اندر بڑی عجیب سی آئسولیٹڈ فیلنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ زندگی میں بٹر ہو جاتا ہے، بہت تنگی کے ساتھ رہتا ہے لوگوں سے، اور اللہ سے اس کی دوری بڑھتی جاتی ہے، اور پھر جب اس کو کوئی فیصلے کرنے ہوتے ہیں اب وہ نہیں فیصلے کر پاتا۔ ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ پریشان ہی رہتا ہے، یہ کروں یا یہ کروں۔ تو چیپٹر 36 میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ گناہ جو ہیں وہ دل پہ جا کے اثر کرتے ہیں، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی لیے جیسے سورہ الانفطار کی آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 13 اور 14، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں سڑ رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر جو کانسیپٹ ایک دیا جا رہا ہے کہ جیسے فزیکلی دل بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کی اوپن ہارٹ سرجری کرتے ہیں، تو اسی طرح جب ہم روحانی طور پہ بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے دل کو اللہ کے سامنے کھولنا ہوتا ہے، انسٹا اور ٹک ٹاک اور سنیپ چیٹ پہ نہیں، اللہ کے سامنے بیٹھیں، کھولیں، بات کریں۔ دنیا کی زندگی میں جو بھی محبتیں ہیں، ایک اس کانسیپٹ کو بھی یہاں سمجھ لیں، اس میں کیا ہوگا؟ پہلے تو سٹرگل ہوگی، کوئی محبت لے لیں، انسان کی محبت لے لیں، فون کی لے لیں، لیپ ٹاپ کی لے لیں، گھر بنانے کی لے لیں، شادی کرنے کی لے لیں، سٹرگل، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، جب حاصل ہو جائے پھر ہمیں انسیکیورٹی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ چوری نہ ہو جائے، چلا نہ جائے، کسی اور کا نہ ہو جائے، کوئی قبضہ نہ کر لے، اور فائنلی لاس ضرور ہوتا ہے، فون پرانا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، انسان چھوڑ دیتا ہے، مر بھی جاتا ہے، یا وقت گزرنے کے ساتھ اس کی وہ محبت کا سٹائل نہیں رہتا، ہم آؤٹ گرو کر جاتے ہیں، وہ گھر جس کے پیچھے ہم اتنا مر رہے ہوتے ہیں ہمارا ہی جنازہ وہاں سے اٹھ رہا ہوتا ہے، یا ایک وقت آتا ہے کہ وہ گھر ہمارے لیے اہم نہیں رہتا، ہم لوگوں کو جا کے ڈاکٹرز کو جا کے کہتے ہیں گھر لے لیں، یہ لے لیں، جائیدادیں لے لیں، بس یہ چیز ٹھیک کر دیں۔ تو دنیا کی محبت ایسی ہے، اس میں کوئی پائیداری نہیں ہے، یہ پتہ نہیں جو ہم نے بچپن سے سٹوریز پڑھ لی ہیں نا، ہیپیلی ایور آفٹر، وہ صرف جنت میں ہے، دنیا میں کوئی چیز ہیپیلی ایور آفٹر نہیں ہے، جس محبت میں بھی آپ الجھیں گے وہ ختم ہو جائے گی ایک سٹیج پر آ کے، اس کے بعد آپ کو آگے ہی بڑھنا ہوگا۔ تو ہمیں پھر وائزر چوائسز کرنی ہے۔ وائزر چوائسز کیا ہوں گی؟ تھوڑا سا فیوچر کے بارے میں سوچا کریں کہ ویئر ڈو آئی سی مائی سیلف، پھر یہ کہ صحیح جگہ پہ خوشیاں تلاش کریں، غلط جگہوں پہ نہ تلاش کریں، پھر یہ کہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اپنے اندر قناعت لے کر آنی، جن میں قناعت نہیں نہ ہوتی ان کو بہت مسئلے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سیلف اسٹیم کے بھی مسئلے اسی لیے ہیں، آئی ایم ناٹ ہیپی ود مائی سیلف، مجھے اپنا آپ نہیں اچھا لگتا۔ جب آپ کو اپنا آپ نہیں اچھا لگے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ پریشان رہیں گے، اور اسی طرح اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں پہ ریوارڈڈ فیلنگ دیا کریں، جیسے آپ کلاس میں آتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا کریں، قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا کریں، نماز پڑھی الحمدللہ، امی کے پاؤں دبائے، کوئی کچن میں ہیلپ کی، تو یہ نہیں پھوں پھاں کرتے رہیں، اتنی گرمی میں مجھے کہہ رہی ہیں چائے بناؤ، یہ کوئی موسم ہے چائے پینے کا، نہ پئیں، ایک تو میں سارا دن پڑھ کے آتی ہوں اوپر سے گھر کے کام بھی کروں، اس کے بھی دیکھوں، شکر کیا کریں کہ آئی ایم فنکشنل پرسن، میرے سے امیدیں ہیں لوگوں کو، میرے گھر والوں کو، میری امی نے کتنی امید کے ساتھ مجھے کہا کہ یہ کام کر دو، تو اپنے آپ کو ریوارڈڈ فیلنگ نہیں دیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں مسائل رہیں گے۔ تو اصل بات جو ہمیں یہاں سمجھ آتی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنی ڈیفالٹ پہ ویلیو کرنا ہے، اپنی ڈیفالٹ پہ نہیں ہم ویلیو کرتے ہیں۔ ڈیفالٹ کیا ہوتی ہے؟ جیسا فطرت پہ اللہ نے ہمیں بنایا اس پہ جانا ہے، یہ ہم دنیا میں رہ کے ادھر ادھر کے فیصلے کر کے بڑی گڑبڑیں کرتے ہیں اپنے لیے۔ پھر ہم تھوڑا سا نفس کو دیکھ لیتے ہیں، اب نفس کے بھی بہت سارے فتنے ہیں، یہ چیپٹر 38 میں آ رہا ہے، سورہ شمس میں آیت نمبر 9-10 میں کیا آ رہا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، جس نے اپنی روح کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس کو خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ اب جو نفس ہوتا ہے نا، اس کے اوپر اٹیک کس کا ہوتا ہے؟ چیپٹر 39 میں آ رہا ہے شیطان کا۔ جیسے ایک بھیڑیا ہوتا ہے نا، انتظار میں ہوتا ہے کہ آپ کو پکڑے اور آپ کو جھنجھوڑے، اسی طرح سے جب انسان اپنی خواہشات کو نہیں سمجھتا، ٹیمپٹیشنز پہ فکس ہو جاتا ہے، بس مجھے یہی چاہیے، یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے، ایسا گھر چاہیے، ایسے کپڑے چاہیے، ایسا شوہر چاہیے،
تو پھر انسان پیٹی چیزوں کے مسئلوں میں پڑتا ہے، فضول باتوں میں الجھتا ہے، اور پھر اللہ سے کنیکشن جو ہوتا ہے وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ جو کانسیپٹ ہمیں سمجھنا ہے کہ جب انسان کیئرلیس ہو جاتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، بدعات میں چلا جاتا ہے، اس کے اندر منافقت آ جاتی ہے، پھر وہ شرک کی طرف جاتا ہے اور اسی سے اللہ سے دوری ہو جاتی ہے۔ تو اصل بات کیا سمجھنی ہے کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جب آپ آخرت میں اللہ کو ملیں گے تو کون سے ٹائٹل چاہیے؟ متقی، ذمہ دار ہیں، صالح ہیں، محسن ہیں، یا یہ کہ نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، لمبی لسٹ ہے نا، چور ہیں، ڈاکو ہیں، زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیسے دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے، ہمارے پیچھے سے لوگ ہمیں کیسے بلاتے ہوں گے، کیسے بات کرتے ہوں گے، آپ کے والدین آپ کے بارے میں کیا کہتے ہوں گے جب آپ کی یہاں پہ کوئی بات ہے کہ کوئی کسی سے بات کرتے ہوں تو دل میں ان کی کیا ہوں گی، کیا ان کی دکھ ہوں گے آپ کے لیے کہ کتنی بدتمیزی کرتی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتی ہے۔ ہماری مائیں ہمیں مناتی رہتی ہیں، اچھا چلو یہ منگوا لو، اچھا چلو یہ کھا لو، ہمارا تو دماغ ہی نہیں سیدھا ہوتا۔ اور آج کل جس طرح بچے اپنے والدین سے بات کرتے ہیں میں تو پریشان ہو جاتی ہوں، اتنا مذاق اڑانا، اتنی زیادتی کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ چیپٹر 44 کو دیکھیں، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 آ رہی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دیتے۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دو چیزوں کی کمی ہے ہمارے اندر، ایمان اور تقویٰ۔ وہ ہوں گی تو برکتیں خود ہی ملیں گی، محبتیں بھی ملیں گی، خوشیاں بھی ملیں گی، مزے بھی آئیں گے، چاہتے بھی ہوں گی، سکون بھی ہوگا۔ یہی دو کام تو ہم نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ کام تو ہو جائیں گے جب میں امی کی عمر کی ہوں گی، 50 سال کی، ابھی تو جوانی دیوانی، ابھی تو وہ نشے پورے کرنے ہیں میں نے سارے۔ تو نہ برکت رہتی ہے زندگی میں، نہ روزی میں، رزق میں، نہ علم میں، نہ کام میں، نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، مزہ ہی نہیں آتا۔ اسی لیے لوگ اوائڈ کرتے ہیں، جتنے گناہوں میں ہوتے ہیں اتنا اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے نا تو پھر انسان کیا کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہی نہیں مانتا، جبکہ اس کو پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی، پاس ورڈ بھی نہیں چھپا ہوا، پھر گناہ کرتا ہے اور پھر اس کو نہیں سمجھ آتی کہ گناہ کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو ڈاکیومنٹ ہو گیا، پھر وہ اس فیکٹ کو بھی اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں نا، میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہوں، آنکھوں میں دیکھ رہی ہوں، اس وقت لگاتار وہ لعنت چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کوئی مزے کا کام نہیں ہو رہا۔ پھر یہ بات ہے کہ نہ اللہ کی طرف سے کوئی حفاظت ہے، کوئی پروٹیکشن ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے آخرت میں نہ ملے گا نہ بات کرے گا۔ یہ جو جملے ہم بولتے ہیں اللہ نے دل بنایا تو اللہ ہی دیکھے گا، یہ کچھ نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں۔ تو پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر میں عقل اگر آپ نے صحیح طرح سے نہیں استعمال کی تو آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے لگا، سب چیزیں آپ کی جو ہیں وہ ملیا میٹ ہو جائیں گی۔ تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے غیرت لانی ہے، نفس کے اوپر کام کرنا ہے، حیا کا سٹینڈرڈ بڑھانا ہے، اور ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ سے تعلق بڑھانا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ جیسے پہلے مسلمان کیا کرتے تھے، چھوٹے سے گناہ پہ بھی پریشان ہوتے تھے کہ اتنی سی بات بھی کیوں ہوگی، اور آج کے لوگ کیا کریں، بڑے بڑے گناہ کہہ کے کہتے ہیں سو واٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور الٹیمیٹلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ چیپٹر 45 میں آتا ہے کہ ہم بلندی سے اپنے آپ کو پستی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جیسے پیج 212 پہ آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کبھی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے ایسے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے جس کی گہرائی مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو بات یہ یاد رکھیں کہ جب انسان کیئرلیس ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو واپس لے کر آنا چاہیے۔ جیسے موٹر وے پہ جا رہے ہیں، ایک آپ نے کوئی ایگزٹ لینا تھا، غلط لے لیا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے واپس آتے ہیں، اور اگر آپ واپس آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور لیول پہ پہنچا دیتا ہے، اور پھر آپ اور الرٹ ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور پھر یہ توبہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ غلطی ہو گئی، اب ہم وہی غلط کام کرتے جا رہے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ یہ حالت ہے، کیا ہو گیا اگر میں نے کچھ کر لیا، میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بریک چاہیے،
یو اونلی لیو ونس، زندگی تو ایک دفعہ ملتی ہے، جوانی ایک دفعہ ملتی ہے، دیکھا جائے گا. اور یہ تو پتہ نہیں ان کی عادت ہے، ایسی باتیں ہمیں سناتے رہتے ہیں. لیکن اصل ایٹیچیوڈ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ مجھ سے کیوں یہ غلطی ہوئی، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تھا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کا وبال ہمارے اوپر آتا ہے اور ہماری زندگی اس سے تباہ ہوتی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ ہم فنش کریں گے اس سینگ پہ، وی اسپینڈ آور انٹائر لائف تھنکنگ وٹ پیپل ول سے. ساری زندگی ہم اس بات پہ گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ اینڈ میں کیا کہتے ہیں؟ بس ہمارا جنازہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں. تو لوگوں سے ڈرنے کے بجائے ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، سوال آ رہے ہیں، اگر ہم کسی کو غلط ریلیشن شپ میں دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے اور کیسے روکنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس سے ہمدردی ہونی چاہیے، ہمیں ایسے انسان سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو روکنا بہت ضروری ہے، لیکن اب اس کے لیے طریقہ درست ہونا چاہیے. اس شخص کو اچھے انداز میں ویلیڈیٹ کرتے ہوئے روکنا چاہیے، اس سے بتانا چاہیے کہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی اس وقت جو فیلنگز ہیں، آپ کس ریلیشن شپ میں ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے، اور اگر واقعی وہ انسان سنسیئر ہے تو اس کو کہیں کہ آپ کو رشتہ بھیجیں. آپ اس کو جب حرام اس میں رینج میں رکھیں گے تو پھر آپ کے مسئلے بڑھیں گے. اور پھر اگر اس کے جواب میں ان کا یہی آتا ہے ابھی تو میرے ماں باپ نہیں مانیں گے، اس کے ماں باپ نہیں مانیں گے، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ اسے سمجھاتے ہیں، پھر آپ اس کو دعائے شافی کی طرف لے کر آئیں، قرآن پڑھنے کی طرف لے کر آئیں. آپ کہیں کہ آپ کو سکون ملے گا. یہ نہیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اس حرام سے کیسے بچنا ہے، کیونکہ وہ تو اس کو حرام نہیں سمجھ رہے ہوتے نا. اور ان کے لیے دعا بہت کریں، بہت زیادہ دعا کریں کہ اللہ ان کا دل کھولے. ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف ایگو ان کلوز ریلیشن شپ. ایگو کس چیز سے پھلتا پھولتا ہے؟ زیادہ بولنے سے، زیادہ کھانے سے، کثرت میں جانے سے. جب ہم کثرت جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں تو پھر ہمیں مسئلے ہوتے ہیں. تو کثرت کو کم کریں. از بینگ انڈیپینڈنٹ اینڈ اوبیئنگ ہسبینڈ فار دا سیک آف رسپیکٹ از رانگ. نہیں، انڈیپینڈنٹ ہونے میں تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، لیکن انڈیپینڈنس کی باؤنڈری وہ نہیں ہونی چاہیے جو اس وقت ہمیں سوسائٹی سکھا رہی ہے. انڈیپینڈنس کی باؤنڈری کون سی ہے؟ جو کہاں سے مل رہی ہے؟ قرآن سے مل رہی ہے، احادیث سے مل رہی ہے. اگر خوف ہی اس چیز کا ہو کہ زنا نہیں، میں پتہ نہیں یہ نہیں، میں ٹھیک ہوں گی یا نہیں، ڈپریشن کی بیماری ہے، تو کیا قرآن ہر قسم کی بیماری کے لیے شفا ہے؟ جی قرآن ہر قسم کی بیماری کے لیے شفا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ قرآن یہ نہیں ہے کہ آپ صرف قرآن پڑھ رہے ہیں تو شفا ہے. قرآن میں اسپریچول اسپیکٹ بھی ہیں. جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پڑھنے کا ہی دل پہ اثر ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے. لیکن قرآن میں جو کچھ بتایا گیا اس کے احکامات پہ عمل کرنا جو ہے آپ کو ڈپریشن اور انزائٹی سے بچاتا ہے. کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمارا ایمان سٹرونگ ہوتا ہے، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پھر ہم اپنے جو کام ہیں، جو کرنے والے ٹاسک ہیں، ان کو پریکٹیکلی ٹھیک طرح کرتے ہیں. اصل اس سے پھر فرق پڑتا ہے. ہماری روٹینز ٹھیک ہوتی ہیں، ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جن کو ڈپریشن اور انزائٹی ہوتی ہے بیسیکلی ان کے اندر سکلز نہیں رہتے، اللہ سے دوری بھی ہو جاتی ہے. تو اسپریچولی بھی وہ لو ہوتے ہیں، سکلز میں بھی لو ہوتے ہیں. وہ دونوں چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. میں اپنے گناہوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، پر اگر کبھی میں خود کو کنٹرول نہ کر پاؤں تو مجھے سننے کو ملتا ہے کہ قرآن والی ہو کر بھی یہ ویسی ہی ہے. جیسے پیرنٹس ہی یوزلی کہتے ہیں نا، تو جب پیرنٹس کہتے ہیں تو کوئی نہیں، ان کو گلے لگا لیا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں. بس ایسی بات کر کے بات کو ٹال دینا چاہیے اور اپنے پر کام کرتے رہنا چاہیے. جیسے ہم گھر میں روزانہ صفائی کرتے ہیں تو گناہ تو ایسے ہیں، روز آ کر بیٹھ جاتے ہیں، روز کوئی نہ کوئی چیلنج ہوتا ہے جس کو آپ کو صاف کرنا ہوتا ہے. باجی اگر آپ کو بتا دیا ہو کہ یہ کام غلط ہے پھر بھی نہ چھوڑا جائے اور لوگوں سے لڑ پڑے تو کیا کریں؟ حکمت سے بتانا ہوتا ہے نا. کوئی ایسے بڑے بڑے فتوے تو نہیں ہم نے دینے ہوتے، طریقہ آپ کو آنا چاہیے صحیح. باجی کچھ لوگ شادی اور محبت سے ڈرتے ہیں، میں ان کو کیسے بتاؤں کہ اس کے بغیر بھی زندگی نہیں گزر سکتی، اور وقت پر شادی کتنی ضروری ہے. یوں آپ بھی اور دوسرے لوگ بھی کئی فتنوں سے بچ جاتے ہیں. بالکل شادی جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی خود سے نہیں پیچھے رہنا چاہیے. اگر کوئی ڈرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے سامنے کوئی اگزامپلز اچھی نہیں ہیں، تو اس کو اچھی اگزامپل دینی چاہیے. اور مجھے جب بھی کوئی آ کے کہتا ہے کہ مثلا میرے ماں باپ بہت لڑتے ہیں اس لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتی، تو میں کہتی ہوں آپ نہ لڑنا، آپ یہ طریقہ سیکھ لیں کہ محبت کیسے کرنی ہے. اس کا یہ علاج تو نہیں ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی. جیسے دیکھیں نا، آپ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں اور وہاں سے کوئی فیل ہوا ہوتا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہتے بھئی یہاں سب فیل ہوئے ہیں، یہاں پہ 5 اسٹوڈنٹ فیل ہوئے ہیں تو میں نے یہاں داخلہ نہیں لینا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو داخلہ لوں گی اور خوب پڑھوں گی. تو سمپل سی بات ہے، مجھے بیکار ٹیچرز کہیں ملے تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اچھا ٹیچر بننا ہے.
تو انسان جب ایک چیز کے لیے سوچتا ہے کہ میرے سامنے کوئی برا ایکسپیرینس آیا تو مجھے صحیح کام کرنا ہے، یہ سوچ لے کر آئیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔